ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لائل پور نامی گاؤں میں ایک کسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خدمت گزار تھا۔ وہ ہر روز اپنی کدال کندھے پر اٹھائے گھر سے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتا۔ وہ کسان بہت ہی زیادہ محنتی اور ایماندار تھا۔ وہ سارا دن بڑی ہی محنت اور ایمانداری کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا۔ کسان شام تک کھیتوں میں کام کرتا اور جب وہ گھر واپس آتا تو اپنی ماں کے لیے تازہ پھلوں کی ٹوکری بھر کر لاتا تاکہ وہ اسے اپنی ماں کو کھلا سکے۔ کسان صرف کھیتوں میں کام نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی ماں بوڑھی تھی، اس لیے وہ گھر آ کر گھر کے سارے کام کرتا اور اپنی ماں کو کھانا بنا کر بھی کھلاتا تھا۔ جب وہ ہر روز اپنی ماں کے پاؤں دباتا تو اس کی ماں اسے ایک دعا دیتی۔ میری دعا ہے کہ تم ایک دن بادشاہ کے وزیر بنو۔ کسان اس بات پر مسکرا دیتا اور ماں کے سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا۔ ایک دن کسان معمول کے مطابق کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ وہاں کے بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ سلام بادشاہ سلامت۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتاؤ تم ان کھیتوں سے کتنا کما لیتے ہو؟ 4 آنے میرے حضور۔ تم ان پیسوں کو کہاں استعمال کرتے ہو؟ بادشاہ سلامت، 1 آنا ضائع ہو جاتا ہے، 1 آنا قرض دے دیتا ہوں اور 1 آنا قرض اتار دیتا ہوں، اور جو باقی 1 آنا بچتا ہے اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہ کو اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ اس نے کسان سے دوبارہ پوچھا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا تم مجھے سمجھاؤ گے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کسان نے بتایا، بادشاہ سلامت، 1 آنا ضائع کر دینے کا مطلب ہے کہ اسے میں اپنے اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں کہ وہ پیسے مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے، اور 1 آنا قرض دینے کا مطلب ہے کہ اسے میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہ میری دیکھ بھال کریں گے، اور 1 آنا قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ اسے میں اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اور 1 آنا اندھے کنویں میں پھینکنے کا مطلب ہے کہ اسے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں کہ وہ پیسے بھی مجھے اب دوبارہ نہیں ملیں گے۔ بادشاہ نے کسان کی بات سے متاثر ہو کر اسے کہا، بہت خوب، مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، جب تک تم مجھے 100 بار نہیں دیکھ لیتے تب تک تم یہ بات کسی سے نہیں کرو گے۔ کسان نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ نے محل واپس آ کر اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے وہی سوال پوچھا کہ ایک آدمی 4 آنے کماتا ہے، 1 وہ ضائع کر دیتا ہے، 1 وہ قرض دیتا ہے اور 1 وہ قرض اتارتا ہے، اور 1 اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وزیر نے کچھ دیر اس پہیلی کا جواب سوچا، لیکن جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے دوبارہ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیں تاکہ میں اس پہیلی کا جواب آپ کو دے سکوں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے 3 دن کے بعد اس پہیلی کا جواب نہ دیا تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ وزیر نے بادشاہ کی بات منظور کر لی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وزیر نے اس پہیلی کے جواب کے بارے میں بہت ہی زیادہ سوچا، لیکن اسے کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ اس پہیلی کا کیا جواب ہے، لیکن اسے اس پہیلی کا جواب نہ ملا۔ وہ آخرکار مایوس ہو گیا۔ آج تیسرا یعنی آخری دن تھا، لیکن وزیر کو اس پہیلی کا جواب ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں محل سے باہر نکل گیا تاکہ ایک آخری بار دنیا کی سیر ہی کر لی جائے۔
وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اسی کسان کے کھیتوں میں پہنچ گیا اور تھک کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ادھر کسان معمول کے مطابق اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ کسان اس کے پاس گیا اور پوچھا، بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میری پریشانی کوئی نہیں دور کر سکتا۔ مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی تمہاری مدد ہی کر دوں۔ بادشاہ نے مجھ سے پہیلی پوچھی ہے اور مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں نے اس پہیلی کا جواب نہ دیا تو بادشاہ میرا سر قلم کروا دیں گے، اور آج آخری دن ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ پہیلی کیا تھی، ہو سکتا ہے مجھے اس کا جواب پتا ہو اور تمہاری مدد ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ ایک کسان ہے جو 4 آنے کماتا ہے، 1 آنا وہ ضائع کر دیتا ہے، 1 آنا وہ قرض دیتا ہے، 1 آنا وہ قرض اتارتا ہے، اور 1 آنا وہ اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ پتہ نہیں اس پہیلی کا کیا جواب ہے۔ میں اس پہیلی کا جواب جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کا جواب نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے بادشاہ سلامت سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کو 100 بار نہ دیکھ لوں میں اس کا جواب کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مہربانی کر کے مجھے اس پہیلی کا جواب بتا دو۔ اگر بادشاہ نے میرا سر قلم کر دیا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ مہربانی کر کے مجھے بتا دو۔ کسان نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اگر تمہارے پاس 100 اشرفیاں ہیں تو وہ مجھے دو، میں تمہیں اس پہیلی کا جواب بتا دوں گا۔ وزیر نے جٹ سے سونے کی اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ کسان نے وہ اشرفیاں لیں اور وزیر کو پہیلی کا جواب بتا دیا۔ وزیر جواب سن کر بہت خوش ہوا اور کسان کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی محل کی طرف واپس لوٹ گیا، کیونکہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ وزیر نے محل واپس آ کر بادشاہ کو اس پہیلی کا جواب بتا دیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وزیر کو جواب ضرور کسان نے بتایا ہوگا۔ بادشاہ کو کسان پر بہت غصہ تھا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک اپنے خاص سپاہی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، گاؤں میں ایک کسان رہتا ہے، اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک مجھے 100 بار نہیں دیکھ لیتا اس پہیلی کا جواب کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی اور اس پہیلی کا جواب بتا دیا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کسان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، جلد ہی کسان آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ سپاہی کسان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ سپاہی نے جلد ہی کسان کو ڈھونڈ لیا اور سپاہی نے کسان سے کہا، میں بادشاہ سلامت کا خاص سپاہی ہوں اور بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان کے دربار میں پیش کروں، اس لیے تمہیں میرے ساتھ بادشاہ کے دربار میں چلنا ہوگا۔ کسان سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں کیوں بلایا ہے اور وہ بادشاہ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ سپاہی نے کسان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم مجھے 100 بار نہیں دیکھ لیتے تم اس پہیلی کا جواب کسی کو نہیں بتاؤ گے، تو پھر تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے آپ کو 100 بار دیکھنے کے بعد ہی وزیر کو پہیلی کا جواب بتایا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس دن کے بعد آج تم مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہو، تو پھر تم نے مجھے 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ سلامت، یہ سچ ہے کہ اس دن کے بعد میں نے آپ کو آج پہلی بار دیکھا ہے، لیکن میں نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھی اور ہر اشرفی کے اوپر آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ میں نے ہر اشرفی کو دیکھا، یوں میں نے آپ کو 100 بار دیکھ لیا اور اس کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے وزیر کو پہیلی کا جواب بتایا تھا۔ بہت خوب،
मैं तुम्हारी ईमानदारी और जहानत से बहुत खुश हुआ हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें इस रियासत का दूसरा वजीर बनाता हूँ। और यूं किसान की माँ की दुआ कबूल हो गई और वो रियासत का वजीर बन गया। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि ईमानदारी और खिदमत का हमेशा अच्छा ही सिला मिलता है।